زمین پر ایک ایسی جیل ہے جس کا ذکر سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ یہ جیل ہے سیدنایا جیل، جسے دنیا کی سب سے خطرناک اور ظالمانہ قید خانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس جیل کی تاریخ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ظلم، خوف اور پر اسراریت کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی داستانیں چھپی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے کئی نام دیے، جیسے ہیومن سلاٹر ہاؤس اور بلیک ہول، مگر اس کے بارے میں جو حقائق آج تک کسی کو معلوم نہیں تھے وہ اب سامنے آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جو جانوروں کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا جاتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جیل کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہاں کے قیدیوں نے کس طرح کے حالات برداشت کیے، اور سب سے اہم وہ کون سے خفیہ راز ہیں جو اس جیل کی دیواروں میں چھپے ہوئے تھے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے ملک کے کون سے شہر سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سیدنایا جیل کی بنیاد 1980 کی دہائی میں رکھی گئی، جب شام میں سیاسی قیدیوں کو دبانے کے لیے ایک خفیہ اور مضبوط نظام کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یہ جیل دمشق کے مضافات میں واقع ہے اور اپنے ڈیزائن، خفیہ ڈھانچے اور شدید سیکیورٹی کے لیے بدنام ہے۔ اس جیل کو شام کی حکومت نے خاص طور پر ان قیدیوں کو قید کرنے کے لیے بنایا تھا جو ان کے نظریات کے مخالف تھے، خاص طور پر اخوان المسلمین کے کارکنوں اور رہنماؤں کے لیے۔ اس جیل کو دنیا کے خطرناک ترین قید خانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے ایک انسانی ذبح خانہ قرار دیا ہے۔ اس جیل میں ہزاروں لوگوں کو منظم طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کیا گیا۔ یہ جیل اپنے خوفناک مظالم کی وجہ سے گوانتانامو بے سے بھی زیادہ بدنام ہے۔ اس جیل کو اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ باہر سے دیکھنے پر یہ ایک عام عمارت نظر آئے، لیکن اس کے اندر خفیہ تہہ خانے، کنٹرول روم اور مخصوص حصے موجود ہیں جن تک رسائی صرف چند لوگوں کو حاصل ہوتی تھی۔ جیل کے اندر ایک مرکزی کنٹرول روم بنایا گیا تھا جو جیل کی مکمل نگرانی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے نیچے تہہ خانے میں ایسی جگہیں تھیں جہاں قیدیوں کو نہایت خفیہ طریقے سے رکھا جاتا تھا۔ یہاں موجود خفیہ دروازے اور دیواریں ایسی تھیں جو نہ صرف قیدیوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتی تھیں بلکہ جیل کے اندر کی سرگرمیوں کو خفیہ رکھنے میں مددگار تھیں۔ ان دروازوں کو خاص طور پر حرکت پذیر دیواروں کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ کسی بھی قیدی کو باہر کی دنیا کا علم نہ ہو سکے۔ سیدنایا جیل کی تعمیر کا مقصد صرف قید نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں قیدیوں کو ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر توڑ دیا جاتا تھا۔ اس جیل کا ہر کونا، ہر تہہ خانہ اور ہر دیوار انسانی ظلم و ستم کی کہانیاں سنا رہی ہے۔ لیکن یہ صرف آغاز ہے، کیونکہ اس کے اندر چھپے راز مزید خوفناک اور دل دہلا دینے والے ہیں۔ سیدنایا جیل میں قیدیوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر حصہ مخصوص مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سب سے پہلا حصہ ریڈ سیکشن کہلاتا تھا۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں قیدیوں کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ یہاں روزانہ درجنوں قیدیوں کو پھانسی دے دی جاتی یا انتہائی ظالمانہ طریقوں سے مار دیا جاتا۔ سن 2011 سے 2015 کے درمیان یہاں تقریباً 13,000 قیدیوں کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا۔ بشار الاسد کی حکومت نے ان مظالم کو چھپانے کے لیے سن 2017 میں ہزاروں قیدیوں کو زندہ جلا دیا تاکہ جنگی جرائم کے ثبوت مٹائے جا سکے، جبکہ دوسرا حصہ ڈارمیٹری سیکشن کہلاتا تھا۔ یہاں قیدیوں کو الگ تھلگ رکھا جاتا تھا اور ہر کمرے کو خفیہ دروازوں کے ذریعے بند کیا جاتا تھا۔ جیل کے اندر کا ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ قیدیوں کو نہ صرف جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا بلکہ ذہنی اذیت بھی دی جاتی تھی۔ جیل کے کچھ کمرے نمک سے بھرے ہوتے تھے جن کا استعمال قیدیوں کو عذاب دینے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ان کمروں میں وہ لاشیں رکھی جاتی تھیں جو تشدد یا بھوک سے ہلاک ہو چکی ہوتی۔ یہ جیل ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر دیوار، ہر دروازہ اور ہر تہہ خانہ ظلم و ستم کی گواہی دیتا تھا۔ لیکن اس ظلم کی داستان یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جیل کے اندر ہونے والے مظالم اور انسانی حقوق کی پامالی کی کہانیاں اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز ہیں۔ یہاں قیدیوں کو شدید جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا، انہیں دن رات مارا پیٹا جاتا، لوہے کے ڈنڈے، پائپ اور دیگر آلات استعمال کیے جاتے اور قیدیوں کو فرش پر لٹا کر ان کے جسم کے مختلف حصوں کو دبایا اور موڑا جاتا جس سے ان کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی۔ یہاں تشدد کے لیے طیارہ قالین جیسے خوفناک طریقے اپنائے جاتے جن میں قیدیوں کو باندھ کر ان پر مسلسل تشدد کیا جاتا۔ قیدیوں کو پانی اور کھانے سے کئی دنوں تک محروم رکھا جاتا تھا۔ بھوک کی شدت اس حد تک بڑھ جاتی تھی کہ قیدی اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس جیل میں طبی سہولیات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور بیمار قیدیوں کو علاج کے بغیر ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، سیدنایا جیل خواتین کے لیے ایک بدترین جگہ تھی۔ یہاں خواتین قیدیوں کو ان کے رشتہ داروں کے سامنے بے عزت کیا جاتا تھا۔ یہ ظلم صرف خواتین تک محدود نہیں تھا، مرد قیدیوں کے ساتھ بھی جنسی زیادتیوں کی رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ یہ مظالم قیدیوں کی عزت نفس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے کیے جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، ایک قیدی نے بتایا کہ یہاں قیدیوں کو 2 راستے دیے جاتے تھے۔
یا تو وہ اپنی موت قبول کریں یا اپنے کسی عزیز یا قریبی ساتھی کو قتل کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ ذہنی اذیت قیدیوں کے اعصاب کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی تھی۔ جب یہ جیل کھولی گئی تو سوشل میڈیا پر ایک ماں کی دل دہلا دینے والی اپیل نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ اس نے کہا کہ بشار الاسد کے جیل کے حکام کو معاف نہ کیا جائے کیونکہ انہوں نے اس کے 20 سالہ بیٹے کو بے دردی سے قتل کیا۔ وہ کہتی ہے کہ ان ظالموں نے اس کے بیٹے کی خوبصورت آنکھیں نکال دی، اس کے جسم کو جلایا اور آخرکار اس کی جان لے لی۔ وہ انصاف کی بھیک مانگتی ہے اور دنیا سے اپیل کرتی ہے کہ ان ظالموں کو سزا دی جائے۔ اتوار کے دن جب اپوزیشن نے جیل پر قبضہ کیا تو ہزاروں قیدیوں کو رہائی ملی۔ ان میں سے کچھ قیدی ایسے تھے جنہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شام کے صدر بشار الاسد کے والد حفیظ الاسد مر چکے ہیں یا زندہ ہیں۔ یہ ان کی قید کے لمبے عرصے اور دنیا سے مکمل کٹ جانے کا ایک ثبوت تھا۔ جب اس جیل کے دروازے توڑے گئے تو جیل کے اوپر کی منزلوں سے تقریباً 3500 قیدیوں کو آزاد کیا گیا، لیکن زیر زمین موجود تہخانے اب بھی بند تھے جن تک رسائی کا کوئی راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ آزاد ہونے والے قیدیوں میں سے ایک نے بتایا کہ ان کی پھانسی کا دن مقرر ہو چکا تھا اور اگر اپوزیشن کے جنگجو جیل کا دروازہ نہ توڑتے تو وہ چند گھنٹوں میں موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے۔ جیل کے خفیہ راستوں کے ذریعے کئی گارڈز فرار ہو گئے۔ ان راستوں کا علم کسی کو نہیں تھا اور جیل کے کچھ حصے ایسے تھے جو اب بھی ناقابل رسائی تھے۔ ماہرین سے اپیل کی گئی کہ ان حصوں تک پہنچنے کا کوئی طریقہ بتائیں تاکہ باقی قیدیوں کو بھی آزاد کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، قیدیوں کی رہائی کے بعد شام اور دنیا بھر میں سیدنایا جیل کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ ان مظالم کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے اور متاثرہ قیدیوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ سیدنایا جیل کے دروازے کھلنے کے بعد جہاں قیدیوں کو آزادی ملی، وہیں ان کی اذیت ناک کہانیوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ لمحہ قیدیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے خوشی اور غم دونوں لے کر آیا۔ ایک طرف رہائی کی خوشی تھی تو دوسری طرف مظالم کی یادیں جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ رہائی پانے والے قیدیوں کے لیے آزادی ایک نئی زندگی کے آغاز جیسی تھی۔ برسوں کی قید اور تشدد کے بعد باہر کی دنیا ان کے لیے اجنبی لگ رہی تھی۔ کئی قیدیوں نے اپنے خاندانوں کو پہلی بار دیکھا، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ سیدنایا جیل کے مظلوم قیدیوں کی جدوجہد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انصاف کے بغیر دنیا میں امن ممکن نہیں ہے۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔